اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. قال اللہ تبارک و تعالی انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. انشاءاللہ آج سے ہم جس سیریز کی شروعات کر رہے ہیں وہ نواقض اسلام ہے. نواقض اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان نہیں رہتا ہے. انسان اسلام سے باہر انہی چیزوں سے باہر نکلتا ہے جس چیز سے اسلام میں داخل. یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ یہ انسان کی جنت کو اور جہنم کو اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور آج کے دور میں اس چیز کا علم حاصل کرنا نہایت اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو حق اور باطل، خصوصاً توحید اور شرک اور وہ چیزیں جس سے انسان اسلام کے باہر نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، یہ بہت بڑا اس کے لیے گھاٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کچھ بات کرتا ہے اور اس کو وہ ہلکے میں لیتا ہے، مگر ایک زبان کے حرکت کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی چلا جاتا ہے. ہم نادانستہ طور پر آج ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے کب کفری الفاظ نکل جاتے ہیں ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، یا ایسے کتنے اعمال سرزد ہمارے سے ہو جاتے ہیں جس کا ہم کو شعور نہیں ہوتا ہے اور بعد میں ہم کو احساس ہوتا ہے. اور ہم کم سے کم بنیادی چیزوں کا علم رکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو اسلام کے اندر رکھتی ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جس سے آدمی ہم کافر ہو جاتے ہیں. آدمی اسلام لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ ایمان کے تقاضے اور توحید کے تقاضے کو پورا کرنا جنت میں جانے کے لیے لازمی شرط ہے. اس کے بغیر نہ کوئی آدمی مسلمان سکتا ہے اور نہ اس میں اس کے لیے جنت کا داخلہ ممکن ہو سکتا ہے. ایک کتاب ہے نواقض اسلام جس کو تحریر کیا ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ کم سے کم نکات کو آدمی اس کو بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آدمی کو اس کا احساس ہو کہ کہیں میری زندگی سے وہ چیزیں سرزد نہیں ہوتی ہے جس سے میں کافر ہو جاتا ہوں یا جس سے میں اسلام کے باہر ہی نکل جاتا اور مجھ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. کیا کتنا خسارہ ہوگا اس وقت کہ آدمی کفری عمل کرے زندگی میں اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو اور اس کو احساس نہ ہو اور مرنے کے بعد اس کی پکڑ ہو اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی یعنی دنیا میں آنے کا اور توبہ کی کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہے. تو نواقض اسلام اس کی شرح اگر کوئی یہ کتاب پڑھ سکتا ہے شرح کے بغیر، اگر شرح کے ساتھ پڑھنا کوئی چاہتا ہے تو اردو میں اور انگلش میں کتاب موجود ہے. شیخ سلیمان بن ناصر الالوان اس کی شرح لکھے، اسی طرح بہت سارے علماء ہیں انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی. اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو. اسلام کی عمارت یعنی جس چیز پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اس کو ڈھا دینے والی یعنی نواقض اسلام 10 کم سے کم 10 ہے. وہ کیا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الشرک فی العبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. پہلا گناؤنا جرم ہے جس کی بنیاد پر آدمی اسلام کے باہر نکل جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اس کے سے جو نیچے کے گناہ ہیں اگر چاہے تو معاف کرتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس نے بہت بڑا اللہ کا نقصان پایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور جو یہ ہے ظالمین ہے ان کا کوئی مددگار نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. شرک سب سے بڑی گمراہی ہے. تو شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی
الوہیت میں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے حق کا حق غیر اللہ کو دینا، یہ شرک ہے۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یعنی اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ جیسے دعا اللہ کا حق ہے اور دعا اللہ کی عبادت ہے، اگر دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی جائے گی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا عبادت میں۔ اسی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے بارے میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی پھنسنے لگی بھور میں تو وہ لوگ سب کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نجات دی تو پھر وہ شرک کرنے لگے۔ تو یہ شرک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے اس سے بدتر آج کے مشرک ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ خوشحالی میں ان کے معبودان باطل کو پکارا کرتے تھے، مگر جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے تب وہ اللہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ مگر آج کا مشرک ہے، آج کا کلمہ گو مشرک ہے قبر پرستی والا، جو اللہ تعالیٰ کے خوشحالی کے ساتھ ساتھ تنگی میں اور مصیبت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اسی طریقے ہر وہ عبادتی ارکان جو اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے کہ ذبح کرنا، جیسے کہ نظر کرنا، جیسا کہ یعنی نماز یعنی رکوع اور سجود کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہے۔ اگر اللہ کوئی بندہ ان ساری چیزوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ایک چیز خاص کرے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا مرنا، میرا جینا، ان صلاتی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ قیام ہو، رکوع ہو یا سجود ہو، یہ سب کے سب اللہ کے خاص ہو، نظر ہو، قربانی ہو اور دعا ہو، یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ خاص ہو۔ یہ عبادت کا شرک ہے۔ آج قبر پرستی کے نام سے امت مسلمہ میں قبر پرستی یعنی عبادت، اللہ کی عبادت کا شرک عام ہو چکا۔ اسی طریقے سے ربوبیت کا شرک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعمال جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے اگر غیر اللہ کے لیے کیے جائے تو یہ عبادت میں شرک ہوگا۔ دوسرا شرک ربوبیت میں، یہ عقیدے والا شرک ہے۔ عقیدے والا شرک کیا ہے کہ جو عقیدہ ہم کو اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے، اگر وہ عقیدہ انسان غیر اللہ کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت میں شرک کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، رزق کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ مدبر کائنات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کسی اللہ کے ساتھ کوئی غیر اللہ کو تصرف کائنات سمجھتا ہے یا سمجھتا ہے کہ وہ بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رزق کا اختیار دیا ہے، رزق وہ دے سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بندہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرتا ہے۔ یہ چاہے وہ اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو یا عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، یہ آدمی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ انسان کو فائدہ ایمان کا اس وقت تک نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ وہ 3 شرطیں کیا ہے؟ ایمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، مگر ایمان کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان شرک سے پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کیے، انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان کے قبولیت کے لیے شرط ہے کہ کیونکہ ایمان تو مشرکین مکہ بھی اللہ یعنی رکھتے تھے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کو نیچے مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کا نقشہ کیا ہے، قل من یرزقکم من السماوات والارض،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجیے، قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے یعنی کون ہے جو تمہارے آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا مالک ہے، ومن یحیی الحی من المیت، کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، ومن یحیی الحی من المیت، اور کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون للہ، وہ کہے گے کہ اللہ ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا معبود مانتے تھے، اور مگر وہ کیا کرتے تھے، ربوبیت میں خود اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے، مگر وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے۔ تو اس کا تقاضا، تو مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی جہنمی کہا، اس لیے کہا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ تھی۔ تو ایمان کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ شرک سے پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلی طور پر ایمان ہو، بعض پر ایمان اور بعض کا کفر نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو، فما جزاء الدنیا، اس کا کیا ہی برا بدلہ ہوگا جو ایسا کرتا ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے ذلت ہے، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے ذلت ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ بدترین چیزوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے پہلے شرک سے پاک ہو، دوسرا انسان کا ایمان جو ہے وہ کلی طور پر ہو، بعض پر ایمان اور بعض کا انکار نہ ہو، جیسے یہود کیا کرتے تھے اور بعض مشرکین کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے انسان کے ایمان میں یقین ہو اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ، یہ کس کا ایمان تھا، یہ منافقین کا ایمان تھا۔ ایک تو مشرکین ہے جو کیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ جو ایمان رکھتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ مشرکین کا طبقہ ہو گیا۔ ایک جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر بعض چیزوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ کیٹیگری ہو گئی کفار کی۔ اور تیسرا طبقہ یہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا مگر یہ لوگ شک میں مبتلا تھے، جن کے اندر ایمان یقین نہیں تھا، شک کی بیماری تھی، یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور وہ پھر شک نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو یہ تھا مرض تھا، وہ کون سا تھا، نفاق کا مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ تو اس سے ایک چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، ان سب کا انجام یعنی سب کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، یہ سب کے سب یعنی مخرج عن الملہ ہوتے ہیں۔ انسان کا فائدہ اس کے ایمان کے حساب سے، انسان کے ایمان کے اعتبار سے یا تو آدمی مومن ہوتا ہے، یا تو کافر ہوتا ہے، یا تو مشرک ہوتا ہے، یا تو منافق ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے اور کلی طور پر ایمان ہے اور اس میں شک نہیں ہے، تو تبھی انسان ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ورنہ آدمی یعنی نواقض اسلام میں سے پہلا جو نقص ہے جس سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس پہلی چیز کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ عبادت میں شرک ہو گیا، پھر اعتقاد میں عقیدے میں شرک ہو گیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی اسماء و صفات میں شرک کرنے لگے۔ اللہ کی اسماء و صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ آدمی مخلوق کو اللہ کے مشابہ کر سمجھنے لگے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسماء و صفات کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو لے کر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ عقیدہ یہ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جس اوصاف کے ساتھ اور جس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا اور اپنی تعریف بیان کی، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے صفات کو مخلوق کے صفات کی طرح نہیں مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی اس کا انکار کرتے ہیں۔ 4 چیزیں یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات جس چیز کو جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی، ہم اس میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کیفیت یعنی کیسے اللہ کی یہ صفت کیسی ہے، تو اس کی کیفیت کوئی بیان نہ کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ مشابہ نہ کیا جائے اور مثال کمپیئر نہ کیا جائے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ تحریف نہ کی جائے، اس کا اپنے من مانی طریقے سے تعویل نہ کی جائے۔ ایک بڑا مشہور قصہ آتا ہے امام مالک سے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیف استوى، کیسے مستوی ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیف غیر معلوم، اور کیسے ہم کو نہیں معلوم، والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں بدعت ہے، وایمان بہ واجب، اور اللہ پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وما اراک الا المبتدع، میں تم کو صرف ایک بدعتی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ فامر بہ فاخرج، اور اس کو مجلس سے نکال دیا گیا۔ تو ایک چیز یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے، ایک مثال کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک صفت بیان کی، اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم ایک معطلہ ہے جو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ بیان کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کو مانتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ کیسے ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے ہیں، کیسی تکیف نہیں کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ بدن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں انگلیاں ہیں اور انگلیوں میں جوڑ ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں سوچتے ہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے، اگر استوا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی ہے، کرسی نکال دیا جائے آدمی گر جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے استوا کے لیے ہم نعوذ باللہ ایسی کیفیت کوئی بیان نہیں کرتے، کیسی ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ بنیادی طور پر عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے لیے، اللہ کے لیے جو صفتیں آئی اس میں سے یعنی اس کی کیفیت کچھ بیان نہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ نعوذ باللہ طرح ہے۔ تو جو آدمی ایسا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ممثلہ، یعنی ممثلہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کے صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح مانتے ہیں، ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو ممثلہ کا اس میں رد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، یہ رد ہے ممثلہ کا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح بیان کرتے تھے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ معطلہ کا رد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے اور اللہ کیسے دیکھتا ہے ہم کو نہیں معلوم، اور ہماری طرح دیکھتا ہے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو ہمارے دیکھنے کی طرح ہم قیاس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سننے کو ہماری سننے سے قیاس نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم مانتے ہیں اور اس کے لیے نہ مثالیں دیتے ہیں اور تحریف بھی نہیں کرتے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، تو یہ تحریف یا محرف لوگ ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے صفات کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو یہ تحریف ہو گئی۔ اہل السنہ کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو مخلوق کے مشابہ کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے، نہ اس کا انکار کرتے، نہ اس کا اپنی منمانی تعویل اور اس کا اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔
نہ تحریف کرتے ہیں، نہ تکیف کرتے ہیں، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ تمثیل کرتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد یہ چیز آتی ہے. تو شرک میں بنیادی طور پر جو جو چیزیں آتی ہے، ایک تو چیز ہم نے دیکھا کہ عبادت میں شرک ہو گیا، دعا میں شرک ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ نیت اور ارادے میں شرک. یہ نیت اور ارادے کا جو شرک ہے یہ بھی انسان کو مخرج عن الملہ کر دیتا ہے. کیا ہے یہ شرک؟ کہ آدمی کا ذہن اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور ہو، اللہ کو وہ مانتا ہو، مگر اس کا نیت اور ارادہ جو بالکل ہے کسی کا دنیا کی طرف، کسی کا پیسے کی طرف، کسی کے شہرت کی طرف یہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہم وہم فیہا لا یبخسون. کہ جو کوئی دنیا کا لالچی ہو، من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا چاہتا ہو، وزینتها اور زینت، اس کی زینت چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کو اس کے اعمال پورا کا بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا. حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو انہوں نے کیا، اور ہر کوئی اکارت ہو گیا جو وہ پہلے کیا کرتے تھے. یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ دنیا والے ہیں اور دنیا کی کھیتی کے طالب ہے، تو ہم اس کو ان کا پورا بدلا دیں گے، مگر یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہ ان کا معبود انہوں نے دنیا کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر انہوں نے اپنے خواہشات کو رکھا، اپنے نفس کو رکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ارأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کہ تم نے اس شخص کو دیکھا، افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے سمعه، اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے دل پر پردہ پڑ گیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے بعد اگر ہدایت دے گا تو کون دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کی پیروی کرتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا. کسی نے دنیا کو اپنا معبود بنا دیا، کہ ان کا مرکوز جو ہے دنیا، صحیح و غلط کا معیار دنیا، یا صحیح و غلط کا معیار نفس، یا صحیح و غلط کا معیار جو سوسائٹی کے جو بنائے ہوئے، یعنی جو ٹریڈیشن روایات ہو یا قانون ہو، یہ اس کی بنیاد پر صحیح اور غلط اگر ڈیسائیڈ کیا جائے اور اس کے فیصلے کیے جائے، تو یہ بندے نے دنیا کو اپنا معبود بنا دیا، اس شخص نے نفس کو اپنا معبود بنا دیا. اور یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نیت اور ارادہ ایک ایسا میدان ہے، اگر وہ اس میں چلا جاتا ہے، اللہ کے صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، تو وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حق کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سلف میں کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ فإن كان للہ مضى وإن كان لغیرہ تأخر. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پر رحم کرے، وقف عند ہمہ، جو اپنے ارادے سے پہلے تھوڑا رک جاتا ہے، فإن كان للہ خالصا مضى، اگر وہ ارادہ خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، وإن كان لغیرہ تأخر، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا مقصود ہے تو اس کو ڈیلے کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ نیت اور ارادے کا شرک. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اطاعت کا شرک، محبت کا شرک. محبت کا شرک یہ ہے کہ محبت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے فطری طور پر محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی کسی سے محبت کی جائے، یا اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معبود بنا دیے اللہ کے علاوہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس آیت میں مشرکین مکہ کا یہ جرم نکل کر آتا ہے کہ مشرکین مکہ
اپنے معبودوں کو اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسی محبت کرتے تھے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ جتنی کسی سے محبت کرنا یہ بھی شرک ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو سے محبت کرنا یہ من باب اولا شرک ہے۔ تو یہ محبت کا شرک ہوتا ہے، جیسے کہ اسی طرح مشرکین مکہ کا یہ حال تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں جو لوگ اللہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے علاوہ کوئی اور ذکر چھیڑتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت والا شرک ہے۔ شرک کی ایک قسم اطاعت کا شرک ہے۔ اطاعت کا شرک یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دینا، اور حلال و حرام کے جس نے حلال و حرام کا اختیار لے لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، اس کی اطاعت کرنا اللہ کے مقابلے میں، تو یہ بھی اس کی عبادت ہو گئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ التوبہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے معبود بنا دیا احبارہم انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم اور درویشوں کو، اربابا رب بنا دیا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہا واحدا، ان کو تو یہی چیز کا حکم دیا تھا کہ وہ خالص صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت سے متعلق ایک حدیث آتی ہے ترمذی میں کہ عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے گلے میں صلیب تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عدی القی ھذا الوثن من عنقک، اے عدی یہ بت کو اپنے گلے سے نکال دو، اور انہوں نے پھینک دیا۔ تو اور آپ سورہ برا کی سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ اس آیت پر آئے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو اپنا معبود بنا دیا۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انا لم نتخذهم اربابا، کہ ہم نے ان کو معبود نہیں بنایا ہے۔ کہ پھر آپ نے فرمایا کہ انا لسنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ انا لسنا نعبدهم، قال الیس یحرمون ما احل اللہ، کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ حرام چیز کرتے، اس چیز کو حرام کرتے جو اللہ نے حلال کی، فتحرمونہ، پھر تم اس کو حرام کر دیتے، جس کو علماء نے حرام کیا تم بھی اس کو حرام کر دیتے جو کہ اللہ نے حلال کی تھی۔ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ اس چیز کو حلال کر دیتے جو اللہ نے حرام کی، فَتُحِلُّونَهُ، تو تم اس کو حلال کر دیتے۔ قُلْتُ بَلَا، عدی بن حاتم کہنے لگے کہ ایسا ہی تھا، کیوں نہیں، ایسا ہی کرتے تھے کہ ہم ان کے حلال و حرام میں ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم آیت میں ہے کہ انہوں نے، یہود و نصارہ نے کیا کیا، اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا، ان کو رب ماننا ربوبیت میں شرک ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کا شرک، یہی تو ان کی عبادت ہے، تو ان کی عبادت کرنا یہ ان کا یعنی عبادت میں شرک ہے۔ تو بنیادی طور پر حلال و حرام میں، اللہ کے حلال و حرام کے مقابلے میں ان کی عبادت کرنا، ان کو فالو کرنا، یہ ان کی عبادت ہے، اور ایسا بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کا مرتکب دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ شرک کی اقسام کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اس میں عبادت میں شرک ہوتا ہے، اس میں عقائد میں شرک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اسماء و صفات میں شرک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے بعض یعنی اسی سے جڑی ہوئی چیز دیکھی، محبت میں شرک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اطاعت میں شرک ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا تھا یہ شرک اکبر کی قسموں میں سے ہم نے جو تفصیل دیکھی، یہ شرک اکبر میں آتا ہے، یعنی اس کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ کافر کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور دوسری چیز شرک سے جڑی ہوئی ہے وہ شرک اصغر ہے. شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. بعض لوگ شبہ پیدا کرتے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما ہی دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر ہی دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں پیدا ہوتی کہ اگر اللہ چاہے تو شرک کو بھی معاف کر دے. تو یہ پوائنٹ بیس لیس ہو جاتا ہے. تو ایک چیز، ہاں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف کرے، اس کا مطلب کہ بغیر توبہ کے اگر اللہ چاہے تو معاف کرے. اگر توبہ کرے گا تو فإن اللہ یتوب من تاب، تو اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ شرک اکبر توبہ سے معاف ہوتا ہے. تو جہاں تک کہ توبہ کی بات ہے تو شرک اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو آدمی ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا مستحق ہے. شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی شرک اصغر کا مرتکب ہو جائے. اس کو شرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس لیے بیان کیا کیونکہ آدمی اس میں بعض اوقات یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مگر اس کا یعنی یہ شرک اصغر اس لیے، یہ چھوٹا شرک اس لیے کہ اس کا مرتکب آدمی دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس کا حکم کافر کی طرح نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ شرک اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک اصغر، یعنی اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اس کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے. شرک خفی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھنے لگے پھر اپنے نماز کو طول اور حسن دے کہ اس کو کوئی دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک اصغر کے بارے میں کہ شرک اصغر میں یعنی ریاکاری آتی ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم بھی آتی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو اللہ کے ساتھ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ کیا آدمی شرک کرتا ہے. تو اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے صفات کے علاوہ کسی کی، جیسے کہ قرآن کے آدمی قسم کھائے تو یہ جائز ہے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یا اللہ کی قسم کھائے. مگر ماں باپ کی قسم کھانا یا کسی چیز کی قسم کھانا بھلے ہی وہ قیمتی ہو تو یہ شرک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، اللہ کے لیے بھی کرے اور بندوں کی خوشنودی بھی چاہے، اس سے اپنی تعریف بھی چاہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثواب کی بھی امید رکھے. یہ شرک ہے. اس کا عمل تو قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا عمل رد ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو گناہ ملتا ہے اس کی بنیاد پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قل انما انا بشر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مثلکم یوحا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم ہی یہی دیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی شرک سے یعنی ریاکاری سے بچتے ہوئے خالص اور خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں شرکا کے شرک سے بری ہوں. جو کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کی بھی خوشنودی چاہتا ہے، میں اس کو بھی ترکت ہوا شرک کو، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو بندہ دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اسی کے سامنے عذاب دیا جائے گا جس کو وہ عمل اپنا دکھایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ایک پوائنٹ کور ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے نکات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ جب تک ختم نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ یہ سیریز جاری رہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.